مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ 28واں روز، اپنی آنکھوں کے شہتیر پر نظر رکھنا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ متی 7واں باب اور اس کی 30 آیت۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی اس خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں۔ ہر روز ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کی زندگیاں خوبیوں اور نیکیوں کی وجہ سے روشن ہوتی ہے۔ وہ گویا درخشاں ستاروں کی مانند لوگوں کے درمیان رہتے اور زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ محض لوگوں کے نقائص ہی پر غور کرتے ہیں جو ان کو شہتیر کی مانند بڑے اور وزنی معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل یہ کہ وہ ہوتے ہیں تنکے کی مانند، فقط چھوٹے اور ہلکے، اور خود ان کے اپنے قصور اور نقص اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ وہ در حقیقت شہتیر کی مانند ان کی آنکھوں میں سما کر ان کی بینائی کو خراب کر دیتے ہیں۔ خداوند مسیح ایسے ہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے پہاڑی واعظ میں فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور کر، پھر اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھ۔ اکثر اوقات ہم میں یہ بد عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں لطف آتا ہے، لیکن کلام میں آیا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ سلیمان کہتا ہے، غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ ہم مسیحوں کو تو کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہمارا خداوند مسیح صلح کا شہزادہ ہے، لہذا لازم ہے کہ اس کے پیرو صلح کرانے والے ہوں، نہ کہ دوستوں میں جدائی پیدا کرنے والے۔ اگر ہمارے دلوں میں اپنے ہم جنسوں کے لیے محبت ہو تو پھر اس کا کوئی خدشہ نہ ہوگا کہ ہم اوروں کی عیب جوئی کریں، کیونکہ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امثال 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اگر بالفرض کوئی آپ کے خلاف کچھ کہے بھی یا آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہو تو لکھا ہے اسے خلوت میں لے جا اور وہاں اس سے بات چیت کر۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 13واں باب کو ازبر کر کے اسے اکثر دہرایا کریں تو حقیقی مسیحی زندگی بسر کرنے میں ضرور فائدہ ہوگا۔